جی ہاں، آج کی کلاس کا آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے طلباء آپ کی زبان مبارکہ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والی ہماری کلاسز ہیں، پورا یہ 15 مہینے کا کورس ہے، تو اس میں آپ مختصر ارشاد فرما دیجئے کہ ہم کیا کیا اعمال سیکھیں گے، کیا کیا ہمیں بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، کیونکہ اس حوالے سے بہت طلباء کنفیوز ہیں۔ لکھ کے تو ہم نے ان کو دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک موضوع سے تربیت میں بتا دیا جائے، ذکر کر دیا جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اتنا لمبا ہم کورس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر حیات نے ساتھ دیا اور زندگی رہی تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی روحانی پہلو ہیں جتنے بھی روحانی پہلو ہیں، ان سب سے آگاہی دی جائے۔ سب سے آگے۔ ایک بات، اعمال اور وظائفات سوال۔ اسما کے ہوں، آیات کے ہوں، سوال۔ مختلف، وہ بتائے جائیں، سوال۔ اور ان کے طریقہ کار، ان کی تراکیب بتائی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ جو فن عملیات سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، مثال کے طور پر تعویذات کا علم، تعویذات ہے، صحیح۔ کہ تعویذات کیسے بنانے چاہیے، صحیح۔ کس آیات کا، کسی اسم کا صحیح۔ اگر تعویذ بنانے کی ضرورت پڑ جائے صحیح۔ تو اس کا قانون کیا ہے، ٹھیک۔ کیسے بنے گا وہ۔ اسی طریقے سے صدقات کا علم، صدقات پہ، صحیح۔ کہ روحانیت میں، عملیات میں صدقات کی بڑی اہمیت ہے، بالکل۔ اور تمام اعمال میں صدقات ایک جیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ صحیح۔ یہ بھی ایک پورا علم ہے، اس سے آگاہی۔ اس سے آگے۔ دوسری بات، فن عملیات سے علم ابجد، علم الابجد، علم الاعداد، صحیح۔ جفر، جن ناموں سے بھی پکار لو اس کو، صحیح۔ اس سے تھوڑی بہت آگاہی کہ جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے فن عملیات میں، عام حالت میں، کم سے کم اتنی آگاہی ہمیں ہو علم العادات کی آگے۔ علم العادات کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے دعوات کا علم، دعوت۔ کہ کس مزاج کے لیے صحیح۔ اور کس شخص کے لیے کون سی دعوت موزوں رہتی ہے، صحیح۔ اس کے لیے اسم کون سا ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی صورت یا کوئی آیات، اس کے مزاج، اس کے برج، اس کے ستارے کے مطابق مطابقت کیسے ہو۔ جی۔ اور یہی تھوڑا سا علم نجوم بھی ہوتا ہے جی تقریباً۔ اس میں ہی، کہ تھوڑا سا اتنا علم نجوم بھی ہو کہ ہم اپنا ستارہ، اپنا برج، اس کا مزاج، اس کے صدقات، اس کے موکلات کو سمجھ سکیں۔ یہ دوسری بات، سحر کی اقسام، صحیح۔ کہ کتنے اقسام کے سحر ہیں صحیح۔ جو وقتاً فوقتاً عامل کو سامنا جن سے ہوتا ہے، صحیح۔ جن کا۔ اسی طریقے سے ان کو اتارنے کا طریقہ، ان کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ سب چیزیں ایک ہی چیز سے نہیں ہو جاتی، مختلف اعمال سے ہوتی ہے، تو ان کی ترتیب۔ تو دوسرا، سلاسل کے اذکار کیا ہوتے ہیں۔ روحانی ترقی کے لیے بزرگوں نے سلسلوں میں جو اذکار رائج کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا پروگرام ہے اس میں کرنے کا، کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں پہ بات بھی کریں گے اور ان ساری چیزوں کی نالج بھی دیں گے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہیں، جو فن عملیات میں جن کی ضرورت ہے، جن کی روحانیت میں ضرورت ہوتی ہے، روحانیت کے قواعد اور ضوابط، کہ روحانیت کے کیا قواعد اور کیا ضوابط ہیں،
لیکن روحانیت میں قدم رکھنے سے پہلے، یا وہ لوگ جو اس سے شغف رکھتے ہیں یا جو اس میں آنا چاہتے ہیں، وہ شروع کی جو 3 باتیں ہیں اس پر عمل کریں۔ تیسری بات اس میں، چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں یکسوئی کی بڑی اہمیت ہے، اور میڈیٹیشن، مراقبے کی، مراقبے، چاہے وہ عملیات ہو، چاہے چاہے وہ عملیات ہو چاہے وہ روحانیت ہو۔ مراقبے کی ایک بڑی حیثیت ہے۔ انشاءاللہ مراقبے کے جب باب شروع کریں گے انشاءاللہ تو اس میں مختلف مراقبوں کی ترتیب، ان کے فائدے بھی بتائیں گے، انشاءاللہ اور پھر ان کے نتیجے کیا ہیں صحیح۔ یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہی پورا پروگرام ہے اس میں کرنے کا۔